السلام علیکم۔ نیلو اسٹار کہانی کی جانب سے خوش آمدید۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے چنار کوٹ۔ یہ کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں چنار کوٹ کی ہے جو پہاڑوں کے دامن میں واقع تھا۔ گاؤں کے لوگ سادہ زندگی گزارتے تھے، لیکن ایک قدیم روایت ان کی زندگیوں کا حصہ تھی۔ ہر سال صدیوں کے آغاز پر گاؤں کے لوگ ایک پرانی رسم ادا کرتے تھے جسے شب سایہ کہا جاتا تھا۔ اس رات گاؤں کے لوگ سورج غروب ہونے سے پہلے اپنے گھروں میں بند ہو جاتے تھے اور کوئی بھی باہر نکلنے کی ہمت نہیں کرتا تھا، کیونکہ کہا جاتا تھا کہ اس رات پہاڑوں سے ایک سایہ نمودار ہوتا ہے۔ سایہ ایک پراسرار وجود تھا جسے لوگ صدیوں سے یاد کرتے آئے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ وہ ایک بھٹکی ہوئی روح ہے جو ان لوگوں کو لے جاتی ہے جو رات کو تنہا باہر نکلتے ہیں۔ گاؤں میں اس سے متعلق بہت خوفناک کہانیاں سنائی جاتی تھیں اور اس کی موجودگی کا خوف گاؤں کے ہر شخص کے دل میں بسا ہوا تھا۔ ایک سال ایک نوجوان لڑکا جس کا نام عارف تھا اس روایت پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ یہ سب صرف پرانی باتیں ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک دن جب شب سائے کا وقت قریب آیا، عارف نے فیصلہ کیا کہ وہ باہر جا کر اس حقیقت کو دیکھے گا۔ وہ اپنے دوستوں سے کہتا رہا کہ یہ سب کہانیاں بے بنیاد ہیں، لیکن کسی نے اس کی بات پر یہ دھیان نہیں دیا۔ رات ہوتے ہی جب پورا گاؤں خاموشی میں ڈوب گیا، عارف چپکے سے اپنے گھر سے باہر نکلا آیا۔ سرد ہوا میں عجیب سی سنسناہٹ تھی اور چاروں طرف گپ اندھیرا تھا۔ گاؤں کی گلیاں سنسان تھیں، جیسے وہاں زندگی کا نام و نشان نہ ہو۔ جیسے ہی عارف گاؤں کی حدود سے باہر نکلا، اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے ہے۔ وہ مڑ کر دیکھتا تو کچھ نظر نہ آتا، لیکن قدموں کی آہٹ صاف سنائی دیتی تھی۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں، لیکن وہ ثابت قدم رہا اور آگے بڑھتا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد اس کے سامنے ایک سایہ نمودار ہوا۔ یہ وہی سایہ تھا جس کا ذکر بزرگ کیا کرتے تھے۔ اس کا جسم دھندلا اور چہرہ تاریک تھا۔ آنکھیں بالکل سفید اور خالی تھیں۔ عارف کی ہمت جواب دینے لگی اور اس کے قدم رک گئے۔ سایہ عارف کی طرف بڑھنے لگا۔ جیسے جیسے وہ قریب آیا، عارف کی سانسیں رکنے لگیں۔ اچانک عارف کے ذہن میں اپنی ماں کی نصیحت آئی، شب سایہ کو کبھی مت چھیڑنا، اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ دعا کرو اور اپنی نیت صاف رکھو۔ عارف نے آنکھیں بند کیں اور زور زور سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے ہی اس نے دعا مکمل کی، سایہ دار کی حرکت تھم گئی۔ کچھ لمحوں کے بعد وہ سایہ دھند میں تبدیل ہو گیا اور رات کے اندھیرے میں گم ہو گیا۔ عارف نے فوراً گھر کی طرف دوڑ لگائی اور گاؤں پہنچتے ہی دروازہ بند کر دیا۔ اس دن کے بعد عارف نے کبھی بھی ان پرانی روایتوں کا مذاق نہیں اڑایا اور گاؤں کے لوگوں کے ساتھ شب سایہ کی رات کو ہمیشہ احتیاط برتی۔ گاؤں کے بزرگ کہتے ہیں کہ سایہ ان لوگوں کو نشانہ بناتا ہے جو اپنے دل میں غرور، بے اعتقادی رکھتے ہیں، لیکن جو عاجزی سے دعا کرتے ہیں ان کی حفاظت ہوتی ہے۔